السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کا 7واں لیسن دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 6 لیکچر ہو چکے ہیں اور ان سب کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کا مس ہوا ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں اور اس سلسلے کو جوڑ لیں۔ اگر آپ نے لکھنا شروع نہیں کیا تو لازم ہے کہ آپ لکھیں، اپنا رجسٹر، اپنی کاپی تیار کریں اور اس کے اوپر سارا جو ہم بتائے جا رہے ہیں، کم سے کم جس پوزیشن پہ آپ ہیں، اگر آپ سٹارٹر ہیں تو آپ لوگ اس کے سرے ملانا سیکھیں، اس کے عادی اشکال سیکھیں، ان کو جوڑنا سیکھیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو جو ان کی بیسکس ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں تاکہ آپ کو بچوں کو بتانے میں آسانی رہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سواد کا خاندان۔ ساد، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ساد اور ایک ذات۔ ساد، ذات، دونوں ہی خوش قسمتی سے ہم آواز حروف کی ایک سیریز رکھتے ہیں۔ ساد کے ساتھ دیکھیں سین سے، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ تینوں ایک ہی آواز دیتے ہیں اردو کے اندر، عربی میں الگ ہے۔ تو سین، ساد سے آواز آگے سا کے ہی دیتے ہیں، صدا، سمر۔ اسی طرح زاد ہے تو زاد ہم اکثر زواد پڑھ دیتے ہیں، تو یہ لفظ بیسیکلی زاد ہے۔ عربی والے اس کو یا ٹائپ کی آواز دیتے ہیں، جیسے دال، وہ دا ٹائپ کی آواز دیتے ہیں، ان کا ایکسنٹ اور ہوتا ہے۔ اردو کے اندر یہ زاد ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں زال کی وہی آواز ہے، اس کے ساتھ زے کی وہی آواز ہے، زوئیں کی وہی آواز ہے۔ تو اردو کے اندر یہ چاروں کی آواز ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ عربی کے اندر ان میں فرق ہوتا ہے، اردو میں فرق نہیں ہوتا۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا لکھنے؟ تو بھائی ایک ہی قاعدہ ہے آپ کے پاس کہ پہلے تولو پھر بولو، مطلب آپ جو لفظ بولنے جا رہے ہیں اس کا معیار چیک کرو، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہو کہ میرے جملے کے اندر اس مطلب کے لیے میں نے لفظ بولنا ہے، تو اس مطلب والا لے سے آئے گا، زوئیں سے آئے گا یا ذات سے آئے گا۔ تو اگر آپ کو مطلب آتے ہوں گے تو آپ آرام سے وہ لفظ لکھ سکتے ہیں، وہ حرف لکھ سکتے ہیں جس کو آنا ہے، جو اس کے لیے بنا ہے۔ تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جی آپ کون سا لکھیں گے اس لفظ میں، صرف ایک ہی شارٹ کٹ ہے اور وہ ہے ذخیرہ الفاظ۔ اپنے معنی کا ذخیرہ بڑھائیے اور آرام سے سیکھیے کہ کس لفظ میں کون سا حرف آنا ہے۔ تو سات جو ہے وہ اردو کا 20واں حرف ہے، فارسی میں یہ 17ویں نمبر پر آتا ہے، اور عربی حروف تہجی کی جو ترتیب ہے ابتس، اس میں یہ 14ویں نمبر پر آتا ہے۔ عربی کی جو ترتیب ہے ابجد، اس میں یہ 18ویں نمبر پر آتا ہے، اور حساب جمل میں اس کے اعداد جو ہیں وہ 90 شمار کیے جاتے ہیں۔ شمسی حرف ہے، سین شین بھی شمسی سے، یہ بھی شمسی ہے۔ شمسی اور قمری کی ترتیب پہلے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہر حرف کے ساتھ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ شمسی ہے یا قمری ہے۔ ان کے معلوم ہونے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سے پہلے لکھا ہوا الف لام لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا۔ یہ جو ہے عربی کے ساتھ مخصوص ہے، عربی کے علاوہ اور کسی زبان کے اندر اس کا ایکسنٹ نہیں ہے، اس کی آواز نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگر تو ہم جو لفظ لکھنے جا رہے ہیں وہ عربی کا ہے تو سات سے یا سین سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ غیر عربی ہے تو پھر ہر حال میں اس کو سین کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، وہ سات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فارسی کا ہے تو پھر وہ سے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب کس زبان کا، یہ آپ کے پاس اگر ڈکشنری ہو تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ اس کے اندر ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کہ عربی کا ہے، فارسی کا ہے، ہندی کا ہے، جس زبان سے بھی وہ آیا ہوتا ہے انہوں نے اس کے ساتھ لازماً لکھا ہوتا ہے۔ اور لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ فلاں ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ کو جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا آپ فوراً اس کو اسی کے حروف کے ساتھ جوڑ سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس زاد ہے۔ زاد اردو میں 21ویں نمبر پر آتا ہے، فارسی کا یہ 18واں حرف ہے، اور عربی میں یہ 15ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترتیب ابجد کا یہ 26واں حرف ہے، اور حساب جمل میں اس کے جو اعداد ہیں وہ 800 لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی شمسی حرف ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اگر الف لام آئے گا تو وہ بولا نہیں جائے گا۔ اس کو ہی جس طرح اس کو بھی یعنی اسی کو وہ کرے گا، مشدد کرے گا، والضالین۔ عربی کے ساتھ مخصوص ہے یہ آواز بھی، مطلب اگر عربی کا حرف ہوگا تو ذات سے لکھا جائے گا، ورنہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے
کہ ان میں سے کسی کے ساتھ وہ لکھا جائے۔ اب اس کے لکھنے کی طرف ہم آتے ہیں، جو ہمارا اہم کام ہے۔ یہ بھی سین کے جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، کیونکہ گولائی والے ہیں، آدھا لائن سے اوپر آئیں گے، آدھا لائن سے نیچے آئیں گے، بالکل یہی، یعنی ایک ہی فارمولہ اس کا ہے کہ جتنے بھی اردو کے اندر گولائی والے حروف ہیں، ارکان ہیں، وہ سارے کے سارے آدھے لائن سے نیچے آئیں گے، آدھے لائن سے اوپر آئیں گے۔ تو اسی ایک فارمولے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو پتہ چل جائے کرے گا لکھتے سمے۔ اب دیکھنا اگر اس کا پورے کا پورا لائن سے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ جو اچھا صحیح لکھاوٹ ہے وہی آنکھوں کو لگتی ہے، کیونکہ حسن جو ہے وہ ترتیب میں ہوتا ہے۔ اگر چیزیں ترتیب میں نہیں ہوں گی تو وہ خوبصورت نہیں لگیں گی۔ ہمیں بھی کوسے کے ساتھ پیاری لگتی ہے کیونکہ اس کے رنگ ایک ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں، وہی رنگ ہم بھی کھیل دیں اتنے پیارے نہیں لگیں گے کیونکہ ترتیب نہیں ہوگی۔ اگر وہی ترتیب ہوگی تو خوبصورت لگیں گے۔ تو جو حرف کی ترتیب ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کی لکھائی پیاری لگے گی، اگر نہیں لکھیں گے تو وہ پیاری نہیں لگے گی۔ یہ تو تب صورت ہے جب آپ اس کو مکمل لکھ رہے ہوں گے، یا یہ آخر میں آپ یہ بھی ظاہر دونوں طرف سے ملتے ہیں، ابتدا میں بھی ملتے ہیں، درمیان میں بھی ملتے ہیں، آخر میں بھی ملتے ہیں، تینوں جگہ پر یہ آتا ہے۔ تو اگر یہ ابتدا میں آئے گا تو صاد کا سرا اس طرح سے، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ صاد کا شوشہ اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر آپ یہ شوشہ نہیں لکھیں گے تو یہ صاد نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے زاد کا شوشہ لکھنا ہے تو یہ زاد ہے، اگر یہ شوشہ آپ نہیں ڈالیں گے تو یہ تو فے ہے، یہ فے کا سرا ہے، ہم آگے پڑھ لیں گے جا کے کہ یہ فے کا سرا ہے، یہ زاد کا سرا ہے۔ اگر آپ نے شوشہ نہیں ڈالا تو صرف آپ کو معلوم ہوگا کہ میں زاد لکھ رہا ہوں، پڑھنے والا اس کو زاد نہیں پڑھے گا، وہ فے ہی پڑھے گا۔ تو جب بھی آپ نے زاد لکھنا ہے تو اس کے ساتھ شوشہ ہونا چاہیے، مطلب ایسے لکھ دیں، یا پھر آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے اوپر اٹھا کے لکھیں، تب بھی یہ لگے گا یہ زاد ہے، اور اگر فے لکھنا ہے تو یہ فوراً نیچے چلا جائے گا ایسے، اس لیے آپ کا فرق رہے گا۔ اہم چیز جو میں سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جو ملتی جلتی شکلیں ہیں ان کے سروں کا فرق کیسے معلوم ہوگا۔ مثلا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اب یہ کافر ہے یا کاذر ہے، تو اسی سے پتہ لگے گا یہ ڈائریکٹ نیچے چلا گیا اور اس نے شوشے کی کوئی کیفیت نہیں بنائی، اس کا مطلب یہ فے ہے۔ اس طرح سے قاضی، اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ شوشے کی تھوڑی بناوٹ نہیں دیتا تو تھوڑا آپ مشکوک ہوں گے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا اچھا کر دیتا ہوں، یہ ایسے آگے نیچے آتا ہے، اب یہ تھوڑی سی شوشے والی کیفیت بن چکی ہے، آپ فٹ سے پہچان جائیں گے کہ یہ زواد ہے، یہ قاضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لکھیں اس کا شوشہ ہونا چاہیے، چاہیں تو آپ سرے کی شکل میں دے دیں، درمیان میں جب آتا ہے تو سرے کی شکل میں آتا ہے، اگر اس کے بعد رے ہو تو یہ سرا تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے، پھر لیکن تھوڑا سا ڈنٹ لے کے یہ نیچے کی طرف موو کر جاتا ہے۔ اور اگر ویسے ہی ہو جس طرح فضا، یہ دیکھیں یہاں یہ واضح ہے، فے کے ساتھ واضح نہیں ہے، ذات کے ساتھ واضح ہے، یہ فے یہ ذات، فضا۔ اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں تو یہ زفا ہے، فضا نہیں ہے۔ آپ سو کہتا نہیں میں نے یہ فے لکھا تھا وہ ذات لکھا تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شوشہ اس کے ساتھ گیا تو اس کو ذات بنا دیا، اگلا جو ہے وہ فے بن گیا۔ ایسے ہی ہم صفائی لکھتے ہیں، یہ صاد ہے، یہ صاد کا سرا ہے، کیونکہ ہم جب صفائی لکھتے ہیں اسی سینس میں لکھی جاتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا سرا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ حرف صحیح ہے، دونوں حرف صحیح ہیں، یہ حروف علت کے ساتھ ملیں گے، مثلا یہ صاد کا سرا ہے، اس کے ساتھ الف آئے گا تو سا بن جائے گا، یہ صاد کا سرا ہے اس کے ساتھ واو آئے گا تو سو بن جائے گا، یہ صاد کا سرا ہے اس کے ساتھ چھوٹی آئے گا تو سی بن جائے گا، جس طرح خاصی۔ الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ ارکان کے ساتھ، پہلے ہم ارکان بنانے سیکھ رہے ہیں، پھر ان ارکان کو جوڑیں گے تو الفاظ بن جائیں گے۔ ابھی آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ ارکان کو جوڑتے چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے لفظ بناتے چلے جائیں، اور بس انشاءاللہ اب ہم قریب قریب جا رہے ہیں، تھوڑے سے لیکچر اور رہ گئے، جیسے ہماری یہ پہلی سیریز ختم ہوگی انشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ارکان ملا کے اچھے اچھے الفاظ بنا سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ساتھ کا خاندہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کے لیے ہم وقت حاضر ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھیے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ پوچھیے، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے آپ کو نہ نہیں ملے گی۔